صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج مدنی قافلہ ایک اور زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم غار ہرا کی طرف جا رہے ہیں، جبل نور پر، اور یہ وہی غار ہرا ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے جایا کرتے، یادگاری امت میں سجدے کیا کرتے۔ یہی وہ غار ہرا ہے جہاں الحمدللہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ کیا مناظر ہوں گے، کیا یادیں ہوں گی، اور راتوں کو جانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ہم بھی اس رات کو جا رہے ہیں، اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اس غار کی زیارت کریں گے، انشاءاللہ پیارے آقا کی سنت کو ادا کریں گے۔ جب چڑھائی پر چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، جب اتریں گے تو سبحان اللہ کہیں گے۔ وہاں جا کر انشاءاللہ کچھ غار ہرا کے بارے میں سنیں گے بھی۔ اللہ نے چاہا تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کچھ مناظر بھی ریکارڈ کریں گے۔ رب کریم اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مبارک مقامات کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ پتھروں کو انشاءاللہ اس غار کو، اس جبل نور کو اپنے ایمان کا گواہ بھی کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا واقعہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا کیفیت نازل ہوئی جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی لے کر آئے۔ یعنی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہی غار ہے کہ جہاں میرے آقا کے ساتھ ساتھ جبریل امین بھی تشریف لائے، فرشتوں کا بھی آنا ہوا ہے۔ نبی پاک جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کا بھی وہاں سے گزر ہوا ہے۔ دل میں بڑی تمنا ہے کہ انشاءاللہ جب اس غار میں جائیں گے اپنے رب کے حضور دعائیں کریں گے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے آقا نے دعائیں کی ہیں، یقیناً قبولیت کی جگہ ہے۔ ہم سب انشاءاللہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں گے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی دعا کریں گے، اور آپ بھی جب یہ سلسلہ دیکھیں تو ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو یہ سفر بار بار نصیب فرمائے۔ یقین جانیں مکہ پاک، مدینہ طیبہ، یہ وہ مقدس شہر ہیں جن کا ذرہ ذرہ زیارت ہے، ان کی فضائیں زیارت ہیں، یہ راستے زیارت ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں۔ ایک شاعر لکھتا ہے، اس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، اس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی جا تیری لگی۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں نبی پاک صحابہ کرام علیہ رضوان نے بہت سارا وقت گزارا۔ کہیں مظالم ہوئے، کہیں تکالیف دی گئی، کہیں بڑا ستایا گیا، اور کہیں جان انسانی کے واقعات ہوئے۔ یہ وہ جو کتابوں میں احادیث پڑھتے ہیں اور یہاں آ کر جب یہ سوچتے ہیں یہی تو مقام ہے جہاں یہ واقعات ہوئے تھے، یہی تو وہ گلیاں ہیں جب قرآن پاک کی آیات اتری تھی۔ پھر یہ خیال بار بار آتا ہے کہ کب آئے اس سرزمین پر گناہگار کیسے آئے، اور پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ گناہگار کہاں آئے تو کہاں جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک سرزمین کی برکت عطا فرمائے۔ تو جبل نور کے دامن میں کھڑے ہیں، قافلے کے کئی اسلامی بھائی جا چکے ہیں۔ اگر یہ چڑھائی دکھا سکیں ہمارے کیمرہ کے اسلامی بھائی، ذرا اس طرف دکھائیں، یہ گاڑیاں آ بھی رہی ہیں۔ اگر آپ جب جبل نور پر آئے تو کوشش کریں کہ گاڑی اوپر تک لے جائیں۔ عموماً گاڑی والے نہیں لے جاتے، لیکن اگر آپ گاڑی اوپر تک لے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سفر آسان ہو جائے گا، ورنہ یہ چڑھائی چڑھنا بھی ایک مرحلہ ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے قافلے والوں کو گاڑی کے ذریعے کچھ نہ کچھ اوپر بھجوا رہے ہیں۔ تو آپ بھی جب گاڑی کروائیں، یہاں تک آئیں تو کوشش کریں کہ کچھ پیسے زیادہ دے دیں، لیکن اس کو کہیں کہ پہاڑ تک چھوڑ کر آئے، تو انشاءاللہ آپ کا سفر بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائی، الحمدللہ یہ پہلا مرحلہ گاڑی میں طے ہو گیا ہے۔ بالکل جبل نور کے ہم کونے پر آ گئے ہیں۔
اور یہاں الحمدللہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور اب قافلہ انشاءاللہ اوپر کی طرف روانہ ہوگا. تمام اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ ذکر اللہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اوپر کی طرف روانہ ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت ہم جبل نور پر غار حرا کو چومنے کے لیے، اس کی برکتیں پانے کے لیے کشا کشا چڑھتے چلے جا رہے ہیں، نعتیں پڑھتے ہوئے، جھومتے ہوئے، ذکر اللہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کچھ دیر کے لیے رستے میں ٹھہرے ہیں. آپ دیکھیے کہ پیچھے ہمارے وہ شہر ہے کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. مکہ معظمہ اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے، اپنے جلوے لٹا رہا ہے. انشاءاللہ ابھی مزید ہم اوپر چڑھیں گے اور اس غار میں کہ جہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے راتوں میں اور عبادت کیا کرتے تھے، ہم اس کی یاد منانے کے لیے، ان راتوں کی برکتیں پانے کے لیے ہم انشاءاللہ بھی اوپر مزید چڑھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو بھی جلد وہ غار حرا دکھائیں گے. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم کہاں موجود ہیں؟ رات کے اس پہر بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی مہکی ہوائیں ہمارے گرد ہیں. دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عین اس جگہ موجود ہیں جہاں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے. میرے آقا ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اس مبارک مقام پر آئے ہیں. یہ مبارک مقام کون سا ہے؟ جی ہاں، یہ وہی غار ہے، یہ غار حرا، جس کے بارے میں بہت کچھ سنا، بہت کچھ پڑھا، مگر جب یہاں آئے تو پتہ چلا کہ یہ بڑی مختصر سی جگہ ہے، ایک بڑی طویل چڑھائی ہے. آج تو یہاں آتے ہوئے سٹیپس بنے ہوئے ہیں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، پڑاؤ کے لیے مقامات موجود ہیں، لوگ وہاں پر پانی وغیرہ بھی پی لیتے ہیں. مگر آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام جب یہاں تشریف لاتے ہوں گے تو کیا عالم ہوا ہوتا ہوگا. ہم چند گھنٹوں کے لیے آئے ہیں، میرے آقا کئی دن یہاں پر رہتے ہیں. یہ غار حرا وہی ہے جہاں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. انشاءاللہ آج اسی غار میں بیٹھ کر آپ کو انشاءاللہ ان آیات کی تلاوت بھی سنائیں گے جو پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئے، اس کا ترجمہ بھی ہوگا. انشاءاللہ کلام نعت شریف بھی سنیں گے. لیکن آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر یہ سلسلہ تو دیکھ لیں گے، مگر سچ بتاؤں جو یہاں آ کر دل کا رنگ بدلتا ہے، جو یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزید اجاگر ہوتی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے یقیناً، بلکہ جس کو کہے نا کہ یقین ہو رہا ہے کہ یہ وہی پتھر ہیں، یہ وہی مقام ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. کبھی کبھی یہ صدا بھی دل سے آتی ہے کہ اپنا گندہ وجود لے کر کہاں آ گیا، یہاں آنے کے قابل تو نہیں. مگر پھر یہی ڈھارس بنتی ہے کہ گناہ گار یہاں نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا. گناہ گار ان جگہوں پر جا کر اپنے رب سے معافی مانگے گا، محبوب کریم علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کرے گا، ان پتھروں کو اپنے ایمان پر گواہ کرے گا، تو شاید اس کا یہ آنا اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اس کے لیے کوئی نجات کی صورت بن جائے. دل کو بڑی ڈھارس ہے کہ جس غار میں نبی پاک تشریف لائے، اگر ہم وہاں آ گئے ہیں تو اب رب کی رحمت سے
یہ بڑی امید ہے کہ اب ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمائے گا، کہ جو جسم غار ہرا میں داخل ہو گیا وہ جہنم میں اب کیسے جلے گا۔ بڑی امید ہے ہمیں۔ اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، ایمان تازہ کرنے والی بات ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے جواب بھی ہے کہ جس پہاڑ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے رہے، اس پہاڑ کو رہتی دنیا جبل نور کہا کرتی ہے۔ تو میرے آقا کیسے نورانی ہیں کہ جس پہاڑ پر جائیں وہ پہاڑ جبل نور کہلائے، وہ غار غار ہرا کہلائے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، قسمت سور و ہرا کی حرص ہے، قسمت سور و ہرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہو۔ ہماری یہ تمنا ہے کہ ہمارے دل میں عشق رسول کا ایک ایسا غار ہو، یاد رسول کی ایسی جمع پونجی ہو۔ وہ شعر ہے نا، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ عرصہ ہوا اس جا پر آئے تھے میرے آقا، عرصہ ہوا اس جا پر آئے تھے میرے آقا، اس وقت بھی اس جا پر خوشبو ہے پسینے، اس وقت بھی اس جا پر خوشبو ہے پسینے کی۔ آئیے ان آیات کی، سورہ علق کی چند آیات کی تلاوت اپنے وطن میں پڑھی بھی تھی، سنی بھی تھی، مگر آج اس مقام پر پڑھنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے جہاں یہ نازل ہوئی۔ ذرا تصور تو جب آئے کہ نبی پاک بھی تشریف لائے، جبریل امین بھی تشریف لائے، اور پہلی آیت، پہلی وحی، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کے نزول کی ابتدا اس طرح جبریل امین کے ذریعے اس غار میں ہوئی۔ آئیے دل تھام کر، ہو سکے تو وہ تصور جما کر، یہاں بہت سارے اسلامی بھائی موجود ہیں، ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے ان آیات کی تلاوت کو سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة. ناصية كاذبة خاطئة. صدق الله العظيم. آئیے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان، آئیے ان آیات کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے سنتے ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا
آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا۔ بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندہ کو جب وہ نماز پڑھے، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا۔ بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا۔ کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں ہاں اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی؟ جھوٹی خطا کار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم۔ امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا کلام اس مبارک جگہ پر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تمام اسلامی بھائی مل کر پڑھیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، 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 آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سوچو تو صحیح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہی مقام ہے میرے آقا جہاں یادگاری امت میں آنسو بہایا کرتے، میرے آقا طویل سجدے فرماتے۔ ہمیں کیسے پیارے آقا ملے، دنیا میں آئے تو ہمیں یاد فرماتے رہے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ جب معراج کی شب اپنے رب کی بارگاہ میں گئے، وہاں بھی ہم گناہ گار امت کو نہ بھولے۔ یہ مکے کی گلیاں اس بات کی شاہد ہیں، میرے آقا طویل سجدے فرماتے، غار حرا میں آ کر روتے اور اپنی امت کو یاد فرماتے۔ اور اب محشر کا جب دن ہوگا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں، غم خار ہے سادہ ہے سردار مدینے کا، روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں، وہ شاپ محشر ہے سردار مدینے کا، حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہے ہم کو فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، ہم عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و
چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو پیش حق مجدہ شفاعت ہے کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے دل نکل جانے کی جان ہے آہ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جان ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے وسعتیں بھی ہیں خدا نے دامن محبوب کو وسعتیں بھی محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے لو اسیروں کی طرف لو آئے مسکراتے ہیں ہم اسیروں کی طرف دیکھو لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی رحمت پہ لاکھوں سلام آئے مسکراتے ہم اسیروں کی آگے جنت میں محمد مسکراتے آئیں گے پھول رحمت کے جھڑے انشاءاللہ ہم اٹھاتے جائیں گے مسکراتے ہم اسیروں کی تک میں کیا میری عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا میرے جانے نہ دیا لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی ڈھونڈائی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو لو ہم اسیروں کی طرف خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں
گاری آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جان سرورِ دین لیجے اپنے کب تک دباتے جائیں گے نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا انشاءاللہ خاک ہو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے ہے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادے غریبوں کی پر لانے والا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ